اس کا میں صدر ہوں. یہ آپ کو دیکھ کے خوشی کی وجہ سے میں نے کہا ہے. ویسے میں خادم ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے آپ دیکھیں گے کہ کام کرنے والے راجپوتوں کو ہم کیسے نکالتے ہیں, کیسے جگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا امین حاصل. مہمان خصوصی کی تقریر سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے بھائی ایسے جنہوں نے تقریریں نہیں دی یا ان کو ٹائم دینا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے مایوس نہیں کیا, انہوں نے اپنا ٹائم دوسروں کو دیا ہے. کسی کا نام نہ لیا ہو, کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. تو آخر میں سالار جمہوریت, اس وقت جو سالار جمہوریت پہلے تھے سردار سکندر یحییٰ خان صاحب کے بیٹے, آج سالار جمہوریت فخر کشمیر, قائد کشمیر, جن کے دادا فتح محمد کریلوی سے لے کے, جن کی تمام راجپوتوں سے لے کے آزاد کشمیر کی تاریخ کے اندر وہ باب ہے کہ جہاں پر سردار سکندر یحییٰ خان صاحب نے جب سیاست کے اندر قدم رکھا تو پورے پاکستان کے اندر جب قومی اتحاد بنا تو اس کے پاکستان کے لیڈر بنے سکندر یحییٰ. پاکستان کے اندر علماء کا اور دوسرا بھی جو اتحاد قومی تھا اس میں بھی اہم کردار ہے, پاکستان کی تاریخ کے اندر کردار ہے. اور آزاد کشمیر کی تاریخ کے اندر ایک تابندہ ستارہ تھے, وہ ان کے جانشین میری بنا سردار فاروق سکندر صاحب جو سابق منسٹر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے یہ وزیر اعظم ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے, ان کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں. سردار فاروق سکندر صاحب جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں, یہ ٹائم میں بہت کم زندگی میں موقع ہوئے ہیں میں ٹائم پہ نہ پہنچا. تو اس میں بھی میں ویسے سچی بات کرنے والا بندہ ہوں, تو اس میں بھی میرا خیال تھا کہ یار اس پروگرام کو ٹرکائی گئی صحیح بات کسی طرح اتنا ظاہر واقعیت نہیں. تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہماری اندر صدیوں کی ایک تھکاوٹ ہے, حکومتیں کرتے رہے, وہ بھی کیا کرتے تھے صدیوں سے حکومتیں, نورداری بھی صدیوں سے, تو پھر وہ صدیوں سے یہ کام مسلسل کر رہا ہو بندہ تھک بھی جاتا ہے. تو میرا اپنا بھی خیال ہے کہ اس برادری میں بھی آزاد کشمیر یا پاکستان میں وہ تھکاوٹ کے آثار ہیں. یہ تھکاوٹ آپ نے رانا صاحب دور کر دیا انشاءاللہ. اور پھر دوسری بات ہے کہ ہر جگہ جس جگہ بھی یہ برادری ہے اس کے اپنے اپنے مسائل ہیں. پھر ہماری ایک زبان مختلف ہے, ایک تاریخ مختلف ہے, بات کرتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا سا ظاہر ہے جس کے ساتھ جو پنجابی بولتا ہے ہم پہاڑی, تو ہمارا بھی ایک معذرت خوانا رویہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک تھوڑا سا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بھی ابھی کمی ہے. تو یہ میں شکر گزار ہوں آپ نے جس چیز کا یہ بیڑا اٹھایا ہے. علامہ اشفاق صاحب تو ویسے تو لگتا تھا کہ شاید غیر سنجیدہ سے بندے ہیں میری طرح, لیکن یہ کریڈٹ بھی نہیں جاتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ. دوسری بات ہے کہ اکثر وہ اگر کسی میں تو زیادہ سیاست میں ایک اور رنگ چڑھ جاتا ہے, تو وہ اکثر اگر کوالٹیز دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ, یا راجپوت میں یہ کوالٹی ہے, بات بڑا ہے, وہ مہمان نواز بڑا ہے, وہ غریب کا خیال رکھنے والا ہے, پسماندہ لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے. تو وہ میرا خیال میں یہ جو ساری کوالٹیز ہیں ابھی آہستہ آہستہ وہ ہم سے نکل بھی رہی ہے. انہی کوالٹیز کی وجہ سے اگر کوئی تھا ماضی میں کوئی ہماری تابناک ہسٹری تھی تو انہی کوالٹیز کی وجہ سے بے شک تو وہ سارا نکل گیا. جب اسے راجپوت میں تو وہ بڑا مشکل ہے. تو وہ دوبارہ ابھی میڈم سے میں پوچھ رہا تھا ایک اور بات, میں ابھی میں الیکشن لڑوں 2021 میں, ہم نے اس میں وہ اینڈ اس الیکشن کے ٹائم میں پارٹی بھی بدل لی. تو وہ میرے والد صاحب رہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے, 2 دفعہ صدر بھی رہے. تو وہ میں اکثر اس الیکشن میں بھی کہتا تھا کہ جو بچہ ہے جس کی عمر ہے 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 سال, 25 سال, 26 سال, اسے سکندر صاحب کا پتہ ہو کہ انہوں نے وہ ضلع بنایا ہے, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے, وہ صدر رہے. تو یہ آپ کے لیے بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں بہت کم ہو کے آپ کا ہمارا ہے
ہمارے ساتھ کوئی 20 سال کا نوجوان رہا تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا اس عمر تک تو ٹھیک ہے نا. ہم ایسی نسل ہے کہ ہم نے وہ پچھلے بوڑھے بھی دیکھے ہوئے اور یہ نسل بھی دیکھ رہے. تو وہ اکثر میں بیٹوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت ماں باپ سے بےزتی کا ڈر رہتا تھا. آج کل بچوں کا کہے تو بیوی کہتی ہے انہیں کچھ نہیں کرنا. تو آج کل اپنے بچوں کی بےزتی کا ڈر ہے. تو یہ جو اگلی نسل ہے ہماری آنے والے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اس چیز. وہ کہتے جو قومیں اپنی تاریخ بنا دیتے تو ان کا جغرافیہ بھی بیٹھ جائے. تو اس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ آگے یہ چیزیں جو ہے اپنی اگلی نسل تک بھی آپ نے شفٹ کرنی. بے شک صرف اس پہ ایک فخر کر کے اب تو سچی بات ہے کہ میرے شاید بچوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا حقیقت کیا ہے کہ وہ جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے یہ راجہ ہے یا کٹمال ہے وہ تو اسے نہیں پتا. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں وہ شاید یہ کہے گا بس ٹھیک ہے جی راجپوت ہے. مزید اس کو اور وہ بھی اس نسل تک اس سے آگے والے کو پتہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جیسے راؤ صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو فلائی کام کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چندو پہ کام نہیں چلتا لیکن عمران خان نے بھی چندے پہ اسپتال بنا دیا. وہ کراچی والا عیدی تھا اس نے بھی چندوں پہ اپنا ادارہ بنا دیا. لیکن اس کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے کہ نیت آپ کی لوگوں کو اعتبار ہو آپ پہ تو پھر وہ زیور بھی اتار کے دے دیتا. ورنہ اللہ کے نام پہ آج میں وہ آپ کو 20 روپے 10 روپے دیتے ہیں. انہیں پتا ہے جی مولوی صاحب نے 5 ہفتے رکھ لے 5,000 تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے. پھر جو چیز ہے ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. تو اس میں ضرورت ہے پھر کوآرڈینیشن بھی ہونا چاہیے. کوئی واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے کوئی ڈکشنری ہونی چاہیے. ہمیں پتہ اسمبلی میں ہمارے دوست اتنے بیٹھے ہوئے لیکن یہ ساتھ اس دن بھی ایک کہہ رہا تھا کہ بندہ کو یہ تھوڑا سا کہ یہ جو شاید راجپوت حکمران ہے یا فیصلہ ہے یہ راجپوت کے قوم کو ادھر بیٹھے ہوئے شاید اس کی تائید کریں تائی صاحب بیٹھے یہ شاید اس افیسر یا حکمران کے ہاتھ میں برادری کے لیے فیض ہے لیکن اس کی بھی ظاہر بے شمار وجوہات ہوں گی. تو اس میں سمجھوں کہ آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو پھر کوآرڈینیشن رکھنا ٹھیک ہے. ماضی کی فخر کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا ٹھیک ہے. پھر اس مرحل میں یہی کافی نہیں ہے جی کہ ہم راجپوت ہیں. اگلی نسل کو یہ بھی بتانا ہے ہم نے کرنا ہے کس سمجھے. اب آزاد کشمیر میں جس جگہ ہو رہا ہے میں ذرا کھلا ڈولا پکڑوں وہ ہمارے ایک تھے ہماری برادری کی وہ پارلیمانی بورڈ جو الیکشن سے پہلے انٹرویو ہوتا ہے تو انہوں نے پوچھا یار ایسا تو اس نے کوئی مسئلہ کشمیر نہ پتا ہے. اس آخر کی مسئلہ کہ کشمیر کا تھا جٹا دیا راجے نے لڑائی ہے. تو ہمارا سچی بات ہے کہ یہ جو سیاست ہے خالصتاً آپ کی جگہ شاید نہیں ہے باقی سب کا لیکن یہاں ساری سیاست کی برادری یہاں جو خاص طور پر یہ ہمارا ساؤتھ ہے اس سے بھی اوپر بڑھ کے ساری گیم ہی برادری ہوتی ہے. تو اس میں بھی پھر ظاہر ہے بہت ساری وہ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے ہمیں ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. فلاحی کاموں کی طرف کچھ شادیاں ہیں اب مثلا واٹس ایپ گروپ کہیں مجھے ایڈ کرتے ہیں شامل کرتے ہیں تو صبح سے شام تک فخر ہی فخر ہوتا ہے. راجپوت جیسے سنی نہیں ہوتے ہمارے وہ میلاد کا پروگرام ہوتا ہے وہ پہلے بیٹھے ہوئے شفاق صاحب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے جی ثابت ہے میلاد وہ پیچھے سے کہیں ڈھونڈ ہے پتہ نہیں کسے غزوے جانے سے رات میں کھانا جانا کھاتا ہے ثابت ٹھیک ہے. اچھا اس سے بھی پہلے موضوع ہوتا ہے کہ اہل سنت میں ہم کرنا ہوئے آدھا گھنٹہ اللہ کا بڑا کرنا یار اہل سنت میں پیدا ہوئے تھوڑے سے آگے بھی بڑھے کسی سنت میں عمل تو کریں. اچھا تیسرا آ جاتا ہے جی وہ زمین آسمان کے قصے جو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. تو پھر چوتھا ہوتا ہے جناب کیا جناب ان کے جنہوں نے میلاد کی محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ اور برکت دے. اور پھر پانچواں میئر مولوی صاحب کھابے کھا رہے ہوتے ہیں وہ ڈونگے بھر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی اپنا صرف یہ
ایک باتوں کی آتا کہ ماضی پہ فخر کرنے کے بجائے ہمیں بس کریں، چھوڑ دیں اس اس کو۔ قابل اپنے آپ کو یعنی کو بنانا چاہیے کہ لوگ آج بھی ہم پہ فخر کریں، ہم کسی کی مدد کر سکیں، کسی کی شادی کرا سکیں، کسی کو ہم پڑھا سکیں، جیسے رانا صاحب نے کہا ہے کوئی ادارے بنا سکے، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے۔ اب آزاد کشمیر میں ایک اور میں ایک تجربہ ہمارا خاص طور پہ جو نکیال سے متعلق کہ ہمارے اس طرح کے لوگ فتح پور چکیالہ جو ہے کہ وہ نہ کاروبار میں، نہ تعلیم میں، نہ نوکریوں میں، بہت ساری چیزوں میں بہت پیچھے تھے، لیکن ایک سکندر صاحب کی چھتری تھی قیادت، ایک چھتری تھی جس نے ساری کمیوں پہ وہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اب آزاد کشمیر میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہماری وہ سروں سے چھتری غائب ہو گئی، تو اب ہمیں اپنے آپ کو تگڑا کرنا پڑے گا، باقی چیزوں میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ صبح سے شام فخر، سب پہ فخر، یہ اس سے کام ہو جائے، وہ برا یہ برا، پھر ہمیں جو اس موجودہ 2024 میں جو کرنے والے کام ہے وہ کرنا ہے، تو اس میں امید رکھتا ہوں۔ اب سچی بات ہے کہ سب سے تعارف بھی نہیں ہے، ایک تو یہ بھی ہونا چاہیے، تعارف ہونا چاہیے، کون کس جگہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں علامہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اور یہ کتنے دور سے، گلگت سے، کراچی سے، سندھ سے یا ملتان سے، ساہیوال سے لوگ آئے ایک جذبے سے، تو جو یہاں سے بھی آیا میں سب اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہوں، وہ بھی میری طرح تھکا ہوا ہی لگ رہا ہے، تو اس کی بھی تھکاوٹ ہم نے اتارنی ہے۔ تو میں آپ سب مہمانان گرامی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ علامہ صاحب آگے دفعہ یہاں سے بھی الیکشن لڑے اور ہم سب ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں، تو اگر یہ سنجیدہ ہوئے تو میں پھر علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کے آنے سے استعمال سے گیا، بزرگ آدمی ہیں، تو میں حوصلہ افزائی میں کراچی کی پولیس تو پنجاب کی پولیس تو زیادہ ڈاٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ بندے کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، پنجاب کو چھوڑنے کے لیے ساتھی ہے گولی مار کے چلے گئے، تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس خاص طور پر کوٹوار یا اس ایریے سے کراچی میں بہت لوگ ہزارات یہ باہر سے لوگ ہیں، یہ دلیر تھے، انہوں نے وہاں پہ نام پیدا کیا، یہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ آپ جاتے ہیں تو وہ آج بھی دیکھ لیں، راجہ عمر خطاب صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے، چودھری اسلم بھی شاید وہ بھی ہزارے کے تھے، تو یہ باہر سے لوگ نہ کہ اپنی بہادری کی وجہ سے، تو یہ انسان چلا جاتا ہے، اس کا جو کردار ہے شخصیت ہے زندہ رہتی ہے۔ تو میرا بھی اپنا خیال ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ پھر ہمارا اس برادری کا کچھ شخصیت وہ ایسے کام کر دیں جو زندہ رہے تاریخ میں۔ تو میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت آپ نے بتایا، میں اپنے آپ کو پبلک اس قابل سمجھتا نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے ڈھول میں گئے یا نہ ڈھول سے لکھتے نہ لائکتے، اچھی بات ہے کہ آپ عمر عزیز اس حصے میں، تو پھر بھی شکر گزار ہوں آپ نے اتنے دور سے یہاں، اور انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا کوارڈینیشن ہمارا بہتر ہے، پتہ ہونا چاہیے، کوئی ڈکشنری ہونی چاہیے، کون بندہ کس جگہ ہے، کوئی واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے، کسی جگہ مدد، یہ صرف فخر رسم نسل پورا دن یہ ہے وہ ہے وہ اس کا فائدہ ہے، وہ گزر گیا، وہ 50-60 سال پہلے ادھری برکات میں اگر اسی کو بریک لگائے تو نشت ثانیہ اگر چاہتے ہیں تو پھر باقی چیزوں میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑے گا، لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی، ایجوکیشن میں آگے جانا پڑے گا، ویلفیئر کے کاموں میں آگے جانا پڑے گا، وہ سب تو ٹھیک ہے، تو اگر اچھے ہیں تو میرا غلط پھر ہمیں اچھے کام بھی کرنے چاہیے۔ تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔